نظر بد جسے زخم چشم یا نظر لگنا بھی کہا جاتا ہے، اس کا تصور قدیم زمانے سے مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کا مسئلہ عقلی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اگر آنکھوں میں ایک خاص قسم کے مقناطیسی قوت پر مہارت حاصل کر لی جائے تو آدمی اس کے ذریعے سے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جو آنکھوں کی اس توانائی کے ذریعے انسانوں، جانوروں یا کسی بھی شے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نظر بد کا انکار ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی نظر بد کا وجود عقل و علم کے لحاظ سے منافی ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے کہ پوری دنیا میں نظر بد کی پر اسرار طاقت پر لوگوں کو اندھا یقین کیوں ہے، لوگ اس پر اس طرح بے تحاشا یقین کیوں کرتے ہیں، اور اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس سے بچنے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قدیم مصر میں تحفظ، شاہی طاقت اور اچھی صحت کی علامت عین ہورس یعنی آئی آف ہورس سے لے کر امریکی ماڈل جچی حدید تک ہزاروں برسوں سے آنکھ نے انسانی تخیل پر اپنی گرفت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ جب دنیا کی پر اسرار شیطانی قوتوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو شاید نظر بد سے زیادہ جانی پہچانی اور تسلیم کی جانے والی چیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسے ظاہر کرنے والی اور اس سے بچنے کے لیے مؤثر سمجھے جانے والے ٹوٹکوں کا ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی آنکھ کی تصویر نہ صرف استنبول کے بازاروں میں بلکہ ہوائی جہازوں کے اطراف سے لے کر مزاحیہ کتابوں کے صفحات تک ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ دہائی میں ایسی تصویریں اکثر فیشن کی دنیا میں نمودار ہوتی رہی ہیں۔ امریکن ماڈل کم کارڈیشین نے متعدد موقعوں پر کھیلوں کے کڑے اور ہیڈ پیس کے ساتھ اپنی تصویریں بنوائی ہیں، جس میں یہ علامت شیطانی آنکھ کی موجود ہے، جبکہ جچی حدید نے آئی لو نامی جوتوں کا برانڈ متعارف کروانا 2017 میں اس رجحان کو مزید فروغ دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں برسوں سے آنکھ کی اس علامت نے انسانی تخیل پر اپنی مضبوط گرفت برقرار رکھی ہوئی ہے، اور اس طرح وہ انسانوں کو حیران کرتی آ رہی ہے۔ نظر بد کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تعویذ اور نظر بد کے درمیان فرق کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ نیلی آنکھ والی تعویذ کو اکثر شیطانی آنکھ کہا جاتا ہے، مگر دراصل اس کا مقصد نظر بد سے بچنا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی دشمن کی بری نگاہ سے نظر لگ سکتی ہے۔ یہ تعویذ ہزاروں برسوں سے مختلف ترتیبوں میں موجود رہے ہیں، اور بری نظر کا تصور اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا جاننا ایک مشکل کام ہے۔ قدیم مصر میں عین ہورس فرعونوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا تاکہ موت کے بعد ان کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد اور اس کے ممکنہ اثرات پر یقین رکھنا کوئی زیادہ پیچیدہ تصور نہیں۔ یہ اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص بڑی کامیابی یا بڑا انعام حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو حسد کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حسد کسی کی اچھی قسمت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس تصور کو قدیم یونانی رومانوی ناول ایتھوپیکا میں ہیروڈوٹس آف ایمیسیا میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص حسد بھری نظروں سے بہترین چیز کو دیکھتا ہے تو وہ آس پاس کے ماحول کو ایک نقصان دہ تعفن سے بھر دیتا ہے اور اپنی زہریلی سانسیں ماحول میں پھیلا دیتا ہے۔ نظر بد کا یہ عقیدہ مختلف ثقافتوں کے ساتھ کئی نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ آج تک بری آنکھ کے حوالے سے افسانوں کی سب سے جامع تصنیفات میں سے ایک فریڈرک تھامس ایلورتھی کی دا ایول آئی ہے۔ یہ توہم پرستی کی ایک قدیم کہانی ہے۔ ایلورتھی متعدد ثقافتوں میں علامت کے مثالوں کو تلاش کرتے ہیں، یونانی گورگنوں کی دل دہلا دینے والی نظر سے لے کر آئرش لوک کہانیوں تک، جن میں وہاں کے مرد گھوڑوں کو نظر کے ایک ہی اشارے سے قابو کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر ہر ثقافت میں نظر بد سے متعلق ایک افسانوی کہانی موجود ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آنکھ کی علامت ہر ثقافت میں اتنی گہرائی سے سرایت کر گئی ہے، اور اس کا ذکر بائبل اور قرآن سمیت کئی مذہبی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک قدیم تہذیب میں تسبیح یا ہار کے دانوں پر آنکھ کی علامت بنائی جاتی تھی۔ یہ نظریہ کافی عام ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ طاقتور نظر ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
مگر اس میں لازم نہیں نظر بد کا تعلق کسی کے لیے برا چاہنے سے ہو۔ صلی اللہ کے وقت عرب میں ایسے لوگ موجود تھے جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے اور جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ تبلیغ اسلام کے موقع پر کفار نے ان افراد کی خدمات حاصل کیں، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورۃ موعظتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اس کے دفع کرنے کے لیے دعا تویز سے علاج بھی حق ہے، اور یہ کروا لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھ لو، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بھی ورد ہوا ہے کہ ہاتھوں کو منہ کے سامنے کر کے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور موعظتین پڑھے، اور پھر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے نیچے کی طرف کھینچے۔ نظر بد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ شک و شبہات میں مبتلا ہو کر دوسروں کو ہر پریشانی کا مورد الزام قرار دے کر باہمی تعلقات کو خراب کریں، اور باہمی طور پر الزام و در الزام یا لعن طعن کا سبب بنے۔ اور نہ ہی نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیہودہ کاموں وغیرہ شرعی طریقوں کی پناہ لینی چاہیے، اور نہ ہی اس سلسلے میں جعل ساز تجویز فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال و اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی ورد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام، مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بجائے ادھر ادھر کی باتیں سن کر ان پر یقین رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور کامل یقین رکھنا چاہیے۔ آخر میں محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاسدوں سے ہمیں ہمیشہ بچائے۔ آمین ثم آمین۔